والتاج والمغفر والخطبة والمنبر والوجه الأنور والخد الأقمر والجبين الأزهر والحسب الأطهر والنسب الأشهر النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبطحي البتي التهامي الحجازي العربي الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد مولانا مولا الكونين جد الحسن والحسين نبي القاسم محمد اللهم صل على آل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الداعین الی سبیل اللہ بالحکمت وبالموعظۃ الحسنہ سیما بقیت اللہ العظم مولانا حجت ابن الحسن العسکری اللہم صل علی محمد اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی قرآن المجید وفرقان الحمید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ قرآن مجید اور اس کا سورہ توبہ کہ جس کی آیت نمبر 111 کہ جسے میں نے آپ کے سامنے اپنا عنوان کلام قرار دیا ہے، خالق عز و شرف ارشاد فرما رہا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ خریدار ہے مومنین سے ان کی جان اور ان کے مال کا، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اور یہ جو معاملہ ہو رہا ہے، یہ جو ڈیل ہو رہی ہے، یہ فری کی ڈیل نہیں ہے، بلکہ اگر اللہ تم سے کچھ چیزوں کا مطالبہ کر رہا ہے تو اس کے بدلے میں وہ شے دے رہا ہے کہ جس کے تم ہر لمحہ متمنی رہتے ہو، کہ اللہ خریدار ہے مومنین سے، مومنین کے نفسوں، ان کی جان اور ان کے مال کا، کاہے کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں۔ یہ ہے قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ کا ترجمہ کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ قابل غور بات کہ جو اس آیت کے ذیل میں ہے وہ یہ ہے کہ خداوند عالم ہمارے ساتھ معاملہ کر رہا ہے، ہمارے ساتھ ڈیل کر رہا ہے، اور وہ بھی کون؟ ہمارے جیسا کوئی عام انسان نہیں، بلکہ وہ کہ جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، وہ کہ جو ہمارا خلق کرنے والا ہے، وہ کہ جو ہمیں عالم وجود میں لے کر کے آنے والا ہے، کہ جس نے پیدا کرنے سے پہلے ہم سے سوال نہیں کیا کہ ہم تمہیں اس دنیا میں بھیجیں کہ نہ بھیجیں، اور نہ ہی ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہمیں چوائس دی ہو کہ تم جانا چاہو تو چلے جاؤ، نہ جانا چاہو تو نہ جاؤ۔ نہیں، یہ اس کی مرضی تھی کہ اس نے ہمیں بھیجا ہے، اور یہ اس کا لطف کرم ہے، یہ اس کا لطف ہے کہ اس نے ہمیں زیور وجود سے آراستہ کیا۔ اور وہی خدا کہ جو سب کچھ ہمیں دے رہا ہے، جان بھی اسی کی دی ہوئی ہے، مال بھی اسی کا دیا ہوا ہے، لیکن آپ غور کیجئے گا کہ یہ اس کا لطف و کرم نہیں تو اور کیا ہے کہ اگر واپس لے رہا ہے تو قیمت دے کے واپس لے رہا ہے۔ آپ غور کیجئے گا، دیکھیے یہ معاملہ ہو رہا ہے، بزنس ہو رہی ہے، تجارت ہو رہی ہے، کس کے ساتھ؟ بندوں کے ساتھ۔ کرنے والا کون ہے؟ اللہ، خدا معاملہ کر رہا ہے بندے کے ساتھ۔ انسان جب کسی شے کا مالک بنتا ہے، کسی شے کا مالک بنتا ہے، کسی شے کو اون کرتا ہے، تو اس کے دو طریقے ہیں شرعی اعتبار سے۔ ایک طریقہ مالک بننے کا یہ ہے کہ انسان اس شے کی قیمت عطا کر دے۔ جب انسان اس شے کی قیمت ادا کر دیتا ہے تو اس شے کا مالک بن جاتا ہے۔ کوئی بھی شے ہو، اگر پسند آ گئی، آپ کی جیب میں قیمت ہے، آپ گئے بازار میں، آپ نے کہا بھئی یہ چیز ہمیں دے دو، اس نے کہا لائیے اس کی قیمت، آپ نے قیمت ادا کر دی، سامان اپنے ہاتھ میں لیا، قیمت اس کے ہاتھ میں دی، اور ادھر یہ معاملہ ہوا، ادھر اس شے کے مالک آپ بن گئے، اس رقم کا مالک بیچنے والا بن گیا۔ غور کیجئے گا، اب اس شے پہ اختیار آپ کا ہے اور اس رقم پہ اختیار آپ اس بیچنے والے کا ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے مالک بننے کا کہ آپ مالک بن گئے اس شے کے۔ دوسرا طریقہ مالک بننے کا یہ ہے کہ آپ قیمت نہ ادا کیجئے،
بلکہ کوئی آپ کو کوئی شے بخش دے، گفٹ کر دے، عطا کر دے. غور کیجئے گا کہ جب کوئی شے کوئی انسان کسی کو گفٹ کرتا ہے، تحفے میں پیش کرتا ہے، یا بخش دیتا ہے، یا عطا کر دیتا ہے، تو انسان اس شے کا مالک بن جاتا ہے. اب وہ انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ جیسے چاہے اسے استعمال کرے، مالک ہو گیا وہ. تو یہ دو طریقے ہیں مالک بننے کے. ایک طریقہ ہے کہ قیمت دے کے مالک بنے، ایک طریقہ یہ ہے کہ قیمت دے کے مالک نہیں بنا، بلکہ کسی نے ہمیں بخش دیا وہ شے، کسی نے ہمیں عطا کر دیا وہ شے، تو ہم اس کے مالک بن گئے. لیکن ان دونوں طریقوں میں ذرا سا فرق ہے، اور بنیادی ترین فرق ہے. وہ فرق کیا ہے کہ جہاں انسان کسی شے کی قیمت دے کے مالک بنتا ہے، وہاں بیچنے والے کو حق برگشت نہیں ہوتا. اور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، اسے حق برگشت نہیں ہے کہ کل کو اگر وہ ہم سے ناراض ہو جائے تو وہ آ کے کہے بھئی اپنی قیمت رکھو، ہمارا سامان واپس کرو. وہ نہیں کہہ سکتا. اور کیجئے گا، تھوڑی سی باریک بات ہے، لیکن اگر آپ توجہ رکھیے گا تو انشاءاللہ میں اپنے معافی ضمیر کو آپ تک پہنچا پاؤں گا. اگر انسان قیمت دے کے مالک بنتا ہے، وہاں بیچنے والے کا اختیار ختم ہو جاتا ہے. اختیار ختم ہو جاتا ہے یعنی کیا مطلب کہ کل کو اگر معاملات بگڑ گئے، حالات بگڑ گئے، اور جسے کہہ لیجئے کہ آپس میں تعلقات ٹھیک نہ رہے، تو بیچنے والے کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ آئے اور آ کے آپ سے کہے کہ بھئی اپنا قیمت رکھو، پیسہ رکھو، سامان ہمیں واپس دے دو. نہیں، یہ اسے اختیار نہیں ہے. اب اس کا اختیار ختم. جیسے رقم کے اوپر سے خریدنے والے کا اختیار ختم ہو جائے گا، ویسے ہی چیز کے اوپر سے، سامان کے اوپر سے بیچنے والے کا اختیار ختم. غور کیجئے گا. لیکن جہاں بخشش ہوتی ہے، عطا ہوتا ہے، گفٹ ہوتا ہے، بذل ہوتا ہے، وہاں بذل کرنے والے کو، بخشنے والے کو، گفٹ دینے والے کو یہ اختیار رہتا ہے کہ جب چاہے آ کے آپ سے سامان واپس لے لے. شرعی طور پہ آپ منع نہیں کر سکتے. غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، تھوڑی سی باریک بات ہے. کسی نے مجھے گفٹ دیا، کل کو حالات خراب ہو گئے، وہ چیز بچی رہ جائے، شرط ہے، ختم ہو گئی، مٹ گئی، برباد ہو گئی، تو اسے اختیار نہیں ہے کہ اس کی رقم ہم سے آ کے لے. نہیں، وہ چیز ہمارے پاس بچی ہوئی، یہ مسئلہ شرعی ہے، چیز ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے، آپ نے مجھے تحفے میں دی، کل کو حالات بگڑ گئے، کہ بھئی ہم نے جو تمہیں گفٹ دیا تھا میرا واپس کرو. مجھے حق نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ نہیں واپس کروں گا، میں مالک ہو گیا. نہیں، مجھے واپس کرنا پڑے گا. اور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ مالک بننے میں دونوں کے اعتبار سے ذرا فرق ہے. عزیزان گرامی، اللہ نے آپ کو جان بھی دی ہے اور مال بھی دیا ہے. جان لے کر کے آئے، قیمت دے کے واپس لے کر کے نہیں آئے. توجہ رکھیے گا، کسی نے اپنی جان کی قیمت اللہ کو نہیں دی ہے. اللہ نے مال جو بخشا ہے آپ کو، آپ نے اس کی قیمت اللہ کو نہیں دی. یہی سبب ہے کہ اللہ نے چونکہ اپنے لطف و کرم کی بنیاد پہ آپ کو عطا کیا ہے، جب چاہتا ہے جان آپ کی واپس لے لیتا ہے، مال آپ کا واپس لے لیتا ہے. اور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، اگر قیمت دے دیتے تو اللہ کو اختیار ختم ہو جاتا. اللہ نے قیمت نہیں لی ہے، بخشا ہے، عطا کیا ہے، لہذا جیسے وہ دیتے وقت نہیں پوچھتا، ویسے ہی واپس لیتے وقت نہیں پوچھتا. توجہ رکھیے گا، جب چاہتا ہے واپس لے لیتا، کہ ہماری دی ہوئی چیز ہے، جب چاہیں گے واپس لے لیں گے. اللہ کو حق برگشت ہے، تمہیں حق شکوہ نہیں ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. غور فرمایا آپ نے، یہ آیات کے ذیل میں وہ خدا کہ جسے اختیار حاصل تھا کہ وہ ہم سے بغیر قیمت دیے ہوئے ہماری جان واپس لے لے، وہ خدا اگر اس جان کو واپس لے رہا ہے تو بھی بدلہ عطا کر رہا ہے. آپ غور کیجئے گا، اس سے بڑھ کے اللہ کا لطف و کرم اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس کی دی ہوئی حیات ہے، اس کی دی ہوئی جان ہے، اس کا دیا ہوا مال ہے. لیکن خدا کہہ رہا ہے نہیں، ہم تم سے واپس لے رہے ہیں تو فری میں نہیں واپس لیں گے، بلکہ اس کی قیمت عطا کریں گے. اور تم کو ہمارا سابقہ رہا ہے کہ اگر ہم نے کچھ لیا ہے تو بہت کچھ دیا ہے. توجہ رکھیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سابقہ تمہارا ہمارا رہا ہے کہ تم نے آزمایا ہے ہمیں، تم نے ہمیں پرکھا ہے کہ اگر تم نے ہم نے تم سے کچھ لے لیا. غور کیجئے گا، ہم نے اگر تم سے فنا ہونے والی شے لے لی تو تمہیں باقی رہنے والی شے عطا کر دی. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. یہ معاملہ خدا کا ہے بندے کے ساتھ. اس سابقے کے اوپر یقین رکھو، اس سابقے کے اوپر یقین رکھو.
یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ لاسٹ ایئر اسی آیت میں گفتگو کر چکا ہوں، اور اسی جو لاسٹ ایئر میں نے گفتگو کی تھی اس سے میں وابستہ ہو گیا. آپ کو شاید نہ یاد ہو لیکن مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہے کہ نہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ اشتری من المومنین، اللہ خریدار ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہر مومن سے نہیں، ہر مومن سے نہیں. یہاں پہ من جو آیا ہے یہ من تبعیضیہ ہے. من المومنین، مومنین میں سے کچھ مومن سے. ہر مومن اس لائق نہیں ہے کہ خدا اس سے معاملہ کرتا ہوا نظر آئے. توجہ رکھیے گا. من المومنین، کاہے کہ خریداری، انفسہم و اموالہم، ان کے جان اور ان کے مال کی خریداری. کاہے کے بدلے میں بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، کہ بدلے میں کیا بنا دیا جا رہا ہے؟ جنت. لام یہاں پہ لہم میں جو لام ہے یہ لام ملکیت ہے عربی گرامر کے اعتبار سے. یعنی اب جو معاملہ ہو رہا ہے اس میں ہم انہیں جنت کا مالک بنائیں گے. توجہ رکھیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ ہم تم سے جان و مال کو لے رہے ہیں تو بدلے میں جنت ایسے ہی نہیں آ رہی ہے، ملکیت میں آ رہی ہے. غور کیجئے گا کائنات کا کون ایسا مومن ہے کہ جسے جنت ملکیت میں مل جائے؟ بے توجہ رکھیے گا. جو کچھ نمازیں پڑھنی ہو پڑھ لیجئے، جتنا روزہ رکھنا ہو رکھ لیجئے، واجبات جتنے ادا کرنے ہو کر لیجئے، مستحق جنت نہیں بن سکتے. اگر خدا جنت دے رہا ہے تو یہ اس کا لطف و کرم ہے. غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اس کا لطف و کرم ہے. جنت اسی کو ملے گی جو مستحق جنت ہو. اللہ نے کہا کہ ہم نے کچھ لوگوں کو مالک بنایا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ ان مالکوں کو اختیار ہے کہ جسے چاہیں دے دیں، جسے چاہیں نہ دیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اور کیجئے گا اور فرمایا آپ نے کہ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کہ ہم انہیں جنت کا مالک بنائیں گے. لیکن لمحہ فکریہ ہے. ذرا سے دیکھیے آیت قرآن کی اس لیے نہیں ہوتی کہ سن لیا جائے اور بس روا روی میں گزر جایا جائے. نہیں، معاملہ کاہے سے ہو رہا ہے؟ ان اللہ اشتری من المومنین انفسہم، نفس کو خریدا جا رہا ہے. کاہے کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں. نفس، انسان کے بدن میں یہ جو دکھائی دے رہے ہیں ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک، کان، یہ سب جو ہیں، یہ جو کچھ ہمارے جسے کہہ لیجیے کہ ایکسٹرنل اعضاء جنہیں کہا جاتا ہے، جو ہمارے آرگنس ہیں، یہ سب کے سب لیبر کی حیثیت رکھتے ہیں، ورکر کی حیثیت رکھتے ہیں. ان کی حیثیت جیسے زیادہ کی نہیں ہے. کوئی چیز آپ اٹھاتے ہیں ہاتھ سے، کوئی چیز دیکھتے ہیں آنکھوں کے ذریعے سے، سنتے ہیں کانوں کے ذریعے سے، سونگھتے ہیں ناک کے ذریعے سے، بولتے ہیں زبان کے ذریعے سے. لیکن حقیقتاً زبان نہیں بولتی ہے، حقیقتاً آنکھیں نہیں دیکھتی ہیں، حقیقتاً ہاتھ آگے نہیں بڑھتا ہے، حقیقتاً پاؤں نہیں بڑھتے ہیں. بلکہ نہیں، ان کو کہیں سے آرڈر ملتا ہے. غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. جب تک یہ آرڈر نہ مل جائے تب تک آنکھ دیکھ نہیں سکتی. وہ کیا ہے آرڈر دینے والے؟ وہ دو ہیں، ایک کا نام ہے دل، دوسرے کا نام ہے دماغ. یہ آرڈر یہاں سے پاس ہوتا ہے. جب تک یہ آرڈر پاس نہ ہو جائے، یہ جو ہمارے ایکسٹرنل جسے کہہ لیجئے کہ آرگنس ہیں، یہ جو ہمارے اعضاء و جوارے ہیں کہ جو دکھائی دیتے ہیں، یہ کام نہیں کرتے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دماغ حاضر نہیں ہے تو آنکھ نہیں دیکھتی. بھئی ہے کہ نہیں ہے؟ دماغ حاضر نہیں، گزر رہے، سامنے سے آدمی آ رہا ہے، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، نہیں نظر آیا. بعد میں شکوہ کرنے والے نے شکوہ کیا، میں آپ کے سامنے سے گزر گیا، آپ دیکھ رہے تھے، آپ نے توجہ نہیں کی. توجہ رکھیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. تو انسان جواب کیا دے کہ بھائی میں نے غور نہیں کیا. اس کا مطلب آنکھ کھلی تھی لیکن چونکہ دماغ سے حکم نہیں ملا لہذا آنکھ دیکھ نہیں رہی تھی. ہے کہ نہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ اتفاق ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان کے یہ ظاہری اعضاء و جوارے ہیں، جب تک ان کو باہر سے کہیں سے حکم نہ مل جائے اندر سے، یہ تو حکم دینے والے، ایک کا نام ہے دماغ اور ایک کا نام ہے دل. ایک چیز اور ہے جسے نفس کہا جاتا ہے. یہ بہت ہی جسے کہہ دیئے کہ موضوع جو ہے یہ فلسفی کا ہے اور سخت ہے. اس کو جو ہے جسے کہہ لیجئے کہ ایکسپلین کرنا کہ what is the نفس، نفس کہتے کس کو، اسے توضیح دینا، اس کی تشریح کرنا بہت سخت کام ہے. لیکن کوشش کر رہا ہوں کہ میں اپنے ما فی الضمیر کو آپ تک پہنچا سکوں. غور کیجئے گا، ایک کا نام ہے دماغ، ایک کا نام ہے دل. دماغ کا کیا کام ہے؟ دماغ کا کام یہ ہے کہ جب کوئی فائل آتی ہے انسان کی مملکت میں تو یہ فائل سب سے پہلے جاتی ہے دماغ کے پاس. دماغ کا کام ہے کہ اس کے اوپر ریسرچ کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے.
اس کے اوپر پورے طریقے سے غور و فکر کرتا ہے کہ یہ فائدہ پہنچانے والی چیز ہے کہ نقصان پہنچانے والی چیز ہے، ہمیں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، کیسے کریں کہ فائدہ ملے، کیسے کریں کہ نقصان سے بچا جا سکے، یہ پوری تحقیق دماغ کرتا ہے۔ لیکن صرف دماغ کے تحقیق کرنے کی بنیاد پہ کام پریکٹیکل مرحلوں میں قدم نہیں رکھتا۔ غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، صرف دماغ کی تحقیق اگر مکمل ہو جائے اور کوئی شے عملی جامہ پہن لے اور پریکٹیکل کے مرحلوں میں کوئی کام آ جائے انسان اسے کر بھی لے، ممکن نہیں ہے۔ نہیں، تحقیق کرنے کے بعد یہ دماغ اس فائل کو منتقل کرتا ہے دل کی جانب کہ جہاں جذبات کا بسیرا ہے۔ غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، جہاں جذبات کا بسیرا ہے، یہ جذبات انسان کو ابھارتے ہیں، بیدار کرتے ہیں، متوجہ کرتے ہیں کہ نہیں یہ کام کرنا چاہیے، تب وہ کام عالم وجود میں آتا ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب دو آرگنز انسان کے بدن میں ہوگا جو بڑے امپورٹنٹ، ایک کا نام ہے دماغ اور ایک کا نام ہے دل۔ تو اگر اللہ کو خریدنا تھا، اچھا ایک چیز اور بھی ہے، نفس۔ نفس کا کیا کام ہے بھئی؟ دماغ کا کام ہو گیا سوچنا سمجھنا، دل کا کام یہ ہے کہ اس کو عملی جامہ پہنچائے۔ یہ نفس کیا کام کرتا ہے؟ نفس کا کام منافق والا ہے، کبھی دماغ کے میں جو ہے جسے کہہ لیے عقل میں شک پیدا کرتا ہے اور کبھی دل کو بہکاتا ہے، دوسرا کوئی کام نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ تو اب اللہ کو خریدنا تھا تو دل کو خرید لیتا، اتنی امپورٹنٹ چیز کہ جسے منایا ہی اللہ نے ہے اور بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ انسان کا ہر عمل اسی کے ذریعے سے عالم وجود میں آتا۔ خریدنا تو دل کو خرید لیتا، لیکن نہیں، دل کو نہیں خریدا، نفس کو خریدا۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ بھی ہے، اس لیے کہ دل کی نسبت اللہ نے اپنی طرف دی ہے۔ تمہارے سینے میں جو دل ہے وہ تمہارا نہیں ہے، وہ ہمارا ہے۔ اس کی نسبت جو ہے اللہ نے حدیثوں کی بنیاد پر عرض کر رہا ہوں اپنی طرف دی ہے کہ یہ دل تمہارے سینے میں ضرور ہے لیکن ہے ہمارا، اور اسی لیے خدا پسند نہیں کرتا کہ میرے گھر میں کسی اور کی محبت آ جائے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اسی لیے خدا پسند نہیں کرتا کہ ہے میرا، تمہاری جرات کیسے ہوئی کہ میرے گھر میں کسی غیر کو کرایہ دار لے آؤ؟ غور کیجئے گا میں، اسی لیے مواخذہ ہوگا کہ اس دل میں میری جگہ تھی، اسے ہمیں ہونا چاہیے، یا ہمارے لوگوں کو ہونا چاہیے، یا ہمیں ہونا چاہیے۔ تم کسی غیر کو لے کے کیسے آ گئے؟ دل کی نسبت اللہ نے اپنی طرف دی ہے۔ تو اللہ خریدے تو کیسے خریدے بھائی؟ جو چیز پہلے سے اپنی ہے تو جو چیز اپنی ہو اسے خریدا نہیں جاتا۔ اور نفس کی نسبت انسان کی طرف دی ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، ان کے نفسوں کو اللہ خریدے گا۔ تو نفس کی نسبت خود انسان کی طرف دی ہے۔ تو جو تمہارا ہے ہم وہی خرید رہے ہیں، دل تو ہمارا ہے ہی ہے، خریدنے کی ضرورت کیا ہے؟ غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ اور دوسری بات کہ جب ایک شے کسی کام کے لیے وقف کر دی جائے، بنایا ہم نے ہے لیکن جب اسے ایک کار خیر کے لیے ہم نے اسے وقف کر دیا، یہ نیت کر لی کہ یہ کام، یہ مکان مسجد کے عنوان سے وقف، ادھر وقف کی نیت کی گئی اور ادھر وہ انسان کے اختیار سے باہر ہو گیا۔ اب انسان کا پھر اسے نہ بیچا جا سکتا نہ خریدا جا سکتا۔ غور کیجئے گا، بنانے والا اگر چاہے بیچ دے اپنے فائدے کے لیے تو بیچ نہیں سکتا، کوئی دوسرا چاہے خرید لے تو خریدا نہیں جا سکتا۔ اللہ نے انسان کے دل کو محبت اہل بیت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر، ہے کہ نہیں ہے؟ آج زیادہ دیر میری گفتگو کرنے کا ہرگز ارادہ نہیں ہے، مشکل سے 40 سے 45 منٹ کے درمیان میں اپنی گفتگو سمیٹوں گا۔ جس توجہ سے سن رہے ہیں مجھ سے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ مجمع کتنا ہے، میں اکیلے بھی ممبر پہ آنکھ بٹ کر کے پڑھ سکتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، لیکن بہرحال آپ کی توجہ ہے کہ جو تھوڑا سا حوصلہ دے رہی ہے۔ تو اللہ خریدار ہے مومنین سے، مومنین کے نفسوں کا۔ اس بنیاد پہ اللہ نے نفس کا معاملہ کیا۔ اچھا معاملہ بھی کر رہا ہے تو نفس کا، نفس ہے کیا؟ قرآن پڑھیے، جتنی برائی اس نفس کی ہے اس سے زیادہ برائی کسی اور شے کی ملے گی نہیں آپ کو۔ لاسٹ ایئر کی مجلس سے میں متصل ہو رہا ہوں، جن لوگوں کے ذہنوں میں محفوظ ہوگی۔ جتنی برائی، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہی نفس ہے کوئی بھی گناہ کر لے کہ بھئی تم نے یہ غلط کام کیوں انجام دے دیا؟ انسان فٹ سے کہتا ہے کیا کہوں صاحب، شیطان نے بہکا دیا، کیا دھرا اپنا، الزام بیچارے شیطان پہ۔ ہر آدمی لگاتا ہے، فطرت سی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں
کہ شیطان ایک ایسی مخلوق ہے جو انسان سے کمزور ہے. جو انسان سے کمزور مخلوق کا نام ہے شیطان. شیطان انسان سے طاقتور مخلوق نہیں ہے کہ جس کو بس اتنا اختیار ہے. وہ شیطان کرتا کیا؟ شیطان انسان کا بازو پکڑ کے گناہ کی طرف نہیں لے جا سکتا. بس دور سے وہ یہ دکھاتا ہے چیزوں کو خوب جسے کہہ لیجئے کہ حسین بنا کے، خوبصورت بنا کے وہ دکھاتا ہے کہ آ جاؤ. جاتے آپ خود ہیں. چھوٹا سا بچہ ہو، آپ کسی کے یہاں مہمان جائیے، چھوٹا سا بچہ ہو 2-2.5 سال کا، اسے گود میں لے کے دکھائیے. آتا ہے آپ کی گود میں؟ کبھی نہیں آئے گا. لا کے آپ آگے بڑھیں، کبھی ماں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرے گا، کبھی باپ کے پیچھے چھپنے. اب اس بچے کو اگر اپنے پاس بلانا ہے تو اس کی ٹرک میں بتا دیتا ہوں. ایک ٹافی ہاتھ میں لے لیجئے جو اس کے پسند کی ہے. نہیں، آپ غور کیجئے، دیکھیے مثال ہنسنے والی نہیں ہے، توجہ کرنے والی ہے. ایک ٹافی، ایک آئس کریم، آپ اس کو لے لیجئے. تو اب اس پہ تعلق ہے، اب اس کا تعلق ہے، یعنی اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ماں باپ کی تربیت پہ کہ انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کیسی کی ہے. اب اگر ذرا سا تربیت میں کہیں کمی رہ گئی تو وہ ٹافی دے کے بھی آگے بڑھ جائے گا، چاکلیٹ دیکھ کے بھی آگے بڑھ جائے گا. لیکن اگر تربیت پکی ہے تو لاکھ کچھ بھی دکھاتے رہیے، کبھی نہیں آئے گا آپ کے پاس. غور کیجئے گا میں کیا کر رہا ہوں. بس یہی کام ہے شیطان کا کہ آپ کی پسندیدہ چیز کو پہلے وہ جاننے کی کوشش کرتا ہے، اور جب اسے پتا چل جاتا ہے کہ آپ کی کمزوری کیا ہے، پھر اسے مزین کر کے آپ کو اپنی طرف کھینچتا ہے کہ آؤ. جاتے آپ خود ہیں، وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے نہیں لے جاتا. توجہ رکھیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. اب اگر انسان نے اپنی تربیت، اپنے کردار کی تربیت اہل بیت کی محبت کی روشنی سے اور اس کے پانی سے کی ہے تو لاکھ شیطان بلایا جائے، بلاتا رہے، انسان کے قدم شیطان کی طرف بڑھ ہی نہیں سکتے. لیکن اگر کہیں کمی رہ گئی اس جذبہ محبت میں کہ جسے محبت اہل بیت کہا جاتا ہے، تو بڑا سخت ہے شیطان کے جال سے بچ پانا، اپنے دامن کو بچا پانا. آپ غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب یہ عنوان ہے شیطان کے. لیکن ایک چیز ہے کہ جو نفس، یہ کتنی خطرناک ہے، شیطان کے 2 برابر خطرناک ترین شے کہ جو قرآن کہہ رہے ہیں ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ تمہیں کھینچتا ہے گناہ کی طرف، کھینچتا ہے گناہ کی طرف. یہ اللہ کا لطف و کرم تو نہیں تو اور کیا ہے کہ آپ کی کثیف ترین شے کے بدلے میں اپنی عزیز ترین جنت دے رہا ہے. آپ غور کیجئے گا کہ وہ چیز کے جو آپ کی بے عزتی کا سبب، وہ چیز کے جو آپ کے گناہ کا سبب، وہ چیز کے جو آپ کی اللہ کی نافرمانی کا سبب ہے، کہہ رہا ہے یہی مجھے دے دو، جنت لے لو. عزیز ترین شے دے رہا ہے، وہ بھی آپ کی اس شے کو کہ جو آپ کو ہمیشہ نقصان میں ڈالتی ہے، کبھی فائدہ. آپ غور کیجئے، کوئی بزنس آپ کر رہے ہوں، کوئی بزنس بھی آپ کر رہے ہوں، اور وہ بزنس آپ کو نقصان پہ نقصان پہ نقصان دے رہا ہو، کوئی آ جائے اس بزنس کی 10 برابر قیمت آپ کو دے کر کے کہے ہمیں بیچ دو، بیچیں گے کہ نہیں بیچیں گے؟ ہر انسان کے گھر ہے، واہ اتنا زیادہ فائدے کا سودا اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہمیں نقصان پہنچانے والی جو شے ہے اس کی قیمت ہمیں اس سے کہیں زیادہ مل رہی ہے. اللہ اسی طرح متوجہ کر رہا ہے کہ ہم تمہاری کثیف ترین شے لے رہے ہیں اپنی عزیز ترین جنت کے بدلے میں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اور فرمایا آپ نے. اب میں ایک جملہ آپ کی جذبہ ولا کی تسکین کے لیے بھی عرض کر دوں کہ خداوند عالم اس آیت میں معاملہ کر رہا ہے کس سے؟ مومنین سے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ خریدار ہے مومن سے، مومن کے نفس کا اور اس کے مال کا، کاہے کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں. یہی فرق ہے مومن اور امیر المومنین میں. غور فرمائیے میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہے کہ نہیں؟ یہی فرق ہے مومن اور امیر المومنین میں کہ مومن کتنا بڑا بھی کیوں نہ ہو جائے، اگر اس کا نفس بکے گا تو بدلہ صرف ایک ہے، وہ ہے جنت اور بس. لیکن جب امیر المومنین کا نفس بکے گا تو جنت بدلہ نہیں بنے گی بلکہ اللہ کی مرضی بدلہ بن کے آئے گی. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کی مرضی بدلہ بن کر کے آئے گی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. لوگوں میں سے کچھ ایسے افراد بھی ہیں کہ جو اپنے نفس کو بیچتے ہیں اللہ کی مرضی کے بدلے میں. اور جہاں اللہ کی مرضی مل جائے وہاں جنت جزا بن کے نہیں آتی بلکہ ملکیت بن کے آتی ہے.
غور فرما رہے ہیں آپ؟ اچھا، ان دونوں آیتوں کو ملا کر کے دیکھیے، زمین آسمان کا فرق ہے ان دونوں آیتوں کے درمیان میں۔ پہلی آیت جس کی تلاوت میں نے کی کہ جہاں مومن کے نفس کے بدلے میں جنت مل رہی ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، کہ اللہ خریدار ہے مومن سے مومن کے نفس کا۔ کون خرید ہے؟ اللہ۔ یعنی یہ ڈیل کس کی طرف سے ہے؟ بندے کی طرف سے نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے۔ ان اللہ اشتری، اللہ خرید رہا ہے۔ یعنی یہ آیت یہ بیان کر رہی ہے کہ بندہ اللہ کے پاس بیچنے نہیں گیا بلکہ اللہ آیا ہے بندے سے خریدنے کے لیے۔ یہ آفر جو ہے خدا کی جانب سے ہے، بندے کی جانب سے نہیں ہے۔ جہاں مومن کا نفس بک رہا ہے، لیکن جہاں امیر المومنین کی باری آئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اللہ کی مرضی کے بدلے میں اپنے نفس کا معاملہ کرتے ہیں۔ یہاں آفر بندے کی طرف سے ہے۔ غور کیجئے گا میں کیا دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ وہاں آفر خدا کی طرف سے ہے بندوں کو، یہاں آفر مومن کی طرف سے ہے، اس انسان کی طرف سے ہے، اللہ کی جانب، اللہ سے۔ غور کیجئے گا ان دونوں کے درمیان میں فرق کیا ہے؟ جانتے ہیں کیا ہے؟ میں مثال سے آپ کو بات کو سمجھا دوں۔ مثال کے طور پہ کسی کے پاس ایک سامان ہے، کوئی بھی ہو، ایک سامان ہے، 1 لاکھ روپے کا سامان ہے، $2000 کا کسی کے پاس کوئی سامان ہے، مجھے ضرورت ہے، میں نے سوچا بیچ دوں گا، میں نے اسے آفر پہ لگا دیا کہ آؤ خریدو۔ 2000 سے بولی شروع ہوتی ہے، پہلی ڈیل ہے 2000، اب اس سے اوپر جو بھی چلا جائے، پسند تو ہمیں بھی ہے، چاہیے تو ہم کو بھی، لیکن کیا کیا جائے؟ قیمت ہی نہیں ہے۔ کیا کیا جائے؟ قیمت ہی نہیں، ہمارے پاس $1 ہے لے دے کے، اور وہ چیز ہے $2000 کی، پسند ہے، چاہتا ہوں گھر میں ہو، مجھے بھی پسند ہے، لیکن چونکہ قیمت نہیں ہے لہذا یہ تمنا دل میں گھٹی کی گھٹی رہ جائے گی، ہے کہ نہیں ہے؟ میں $1 لے کر کے کبھی بھی جہاں کے اوپر یہ ڈیل ہو رہی ہوگی نہیں پہنچ سکتا کہ یہ $1 لے لو، اس کے بدلے میں ہمارا یہ سامان دے دو، نہیں کر سکتا میں یہ کام، اس لیے کہ میری غیرت مجھے روکے کہ اگر میں پہنچ گیا 2000 سے بولی شروع ہو رہی ہے، $1 میرے پاس ہے، اور اگر میں نے جا کر کے کہا ابھی کہ $1 لے کے یہ $2000 کی چیز ہمیں دے دو تو لوگ ہنسیں گے کہ عجیب احمق آدمی ہے، 2000 سے بولی شروع ہو رہی ہے، یہ $1 لے کر کے آیا قیمت لگانے کے لیے، تو میں جرات نہیں کروں گا جا کے سامان خریدنے کی، چونکہ میرے پاس قیمت نہیں ہے اس شے کی۔ لیکن جو اس شے کا مالک ہے اسے اختیار ہے کہ اگر وہ چاہے تو اپنے $2000 کی چیز کو میرے $1 کے بدلے میں مجھے بیچ دے۔ غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اسے اختیار ہے بیچنے والے کو، لیکن اگر میرے پاس قیمت ہو تو مالک کو مجھ پہ لطف و کرم نہیں کرنا پڑے گا۔ غور کیجئے میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہے کہ نہیں ہے؟ مالک کو مجھ پر لطف و کرم نہیں کرنا پڑے گا، میں خود پہنچوں گا کہ میرے پاس قیمت ہے، یہ قیمت رکھو، سامان میرے حوالے کرو۔ غور کیجئے گا کسی مومن کے پاس بھی جنت کی قیمت نہیں تھی، لہذا اللہ نے اپنے لطف و کرم کی بنیاد پہ خود معاملہ کیا، لیکن علی ابن ابی طالب کے معاملے میں ایک مرتبہ اپنے نفس کو دیکھا، دوسری مرتبہ جنت کو دیکھا کہ اتنا پاک و پاکیزہ نفس، اس کا بدلہ جنت ہو ہی نہیں سکتا، میرے معبود برابر کی چیز ہونی چاہیے، نفس لے لے مرضی دے دے۔ ایک صلوات پڑھ محمد و آل محمد پر۔ اور کیجئے گا اس سے بہتر انداز میں نعرہ صلوات حضرات۔ یہاں معاملہ بندے کی جانب سے، کیوں؟ اس لیے کہ قیمت رکھتا ہے، توجہ رکھیے گا، لہذا خود گیا اللہ سے معاملہ کرنے کے لیے کہ ہم خریدار ہیں۔ اور عزیزان گرامی ایسی قربانی تھی کہ اللہ کی مرضی کے علاوہ کوئی اور شاید بدلہ ہو ہی نہیں سکتی۔ غور کیجئے گا یہ ایسی قربانی تھی، شب ہجرت خدا نے مباحات کیا ملائکہ کے درمیان میں، تم میں سے ملائکہ کے درمیان میں، اپنی معصوم مخلوق انسانوں کے درمیان میں نہیں، بلکہ ملائکہ کے تم میں سے کوئی ہے، اسی انسان کے بارے میں تم نے کہا تھا نا،
اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا ایسے کو خلیفہ بنائے گا کہ جو زمین پہ فساد و خریزی برپا کرے؟ اسی کے بارے میں کہا تھا نا، آؤ دیکھو تم میں سے کوئی ہے ایسا کہ جو ایک بھائی دوسرے بھائی کے اوپر اپنی اس طریقے سے جان لٹا دے؟ غور کیجئے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ اور ملائکہ کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر کے ایک ایک ملک جا کے علی ابن ابی طالب کو مبارکباد پیش کرو۔ اچھا یہ بات اور بھی ہے، اب ہوتا ہے بہت سی چیزوں کا ہضم کرنا بڑا سخت ہوتا ہے، خصوصاً جب انسان کا معدہ ہی خراب ہو، ہے کہ نہیں؟ فضیلت علی ابن ابی طالب کی کیسے عالم اسلام کو ہضم ہو جائے؟ تو اب تاریخوں میں لکھا کہ یہ کمال جو علی ابن ابی، اچھا سونا بھی سوچئے، جنہوں نے رائٹس وغیرہ دیکھے ہیں ہندوستان وغیرہ میں، ان کو احساس ہوگا کہ ایسے ماحول میں نیند کتنا ہی انسان جاگا کیوں نہ ہو، آسانی سے نیند نہیں آتی، بڑا مشکل ہو جاتا ہے سونا، تھک کے سو جائے یہ اور بات ہے، سکون کی نیند سو نہیں سکتا ہے۔ غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، لیکن علی ابن ابی طالب کا کمال یہ کہ جب تک امنیت تھی کبھی نہیں سوئے، جب خطرے میں پڑ گئے تو سو گئے۔ آپ غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہے کہ نہیں؟ جب تک سکون تھا اور جان کو کوئی خطرہ نہیں تھا، پوری رات جاگ کر کے لوگوں نے ایک ایک شب میں ہزار ہزار تکبیروں کی آوازیں سنی۔ غور کیجئے گا، لیکن جب خطرہ 70 تلواریں کھچی ہوئی اور علی ابن ابی طالب سوئے، اس شان سے سوئے کہ چادر تنی ہوئی تھی نہ کروٹ۔ اب اچھا کہ انسان لیٹ بھی جائے نبی کا خیال کرتے ہوئے، ہمارے جیسا کوئی عام آدمی ہو تو لیٹ بھی جائے تو بار بار کہ آئے کہ نہیں آئے، بھئی انسان کو ڈر رہے گا کہ 70 تلواریں کھچی ہوئی، کب کون سی تلوار کہاں پڑ جائے، ڈر رہے گا انسان کو۔ لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایک طرح سے علی ابن ابی طالب پوری شب سوئے، کسی نے حرکت نہیں دیکھی بدن میں، کسی نے حرکت نہیں دیکھی۔ اب جب تاریخ نے علی ابن ابی طالب کا بستر نبی پہ اس اطمینان کا تذکرہ، کبھی فرق بتاؤں گا کہ اطمینان ایمان سے آگے کی کنڈیشن کا نام ہے، کبھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اس اطمینان کو دیکھا تو مورخ نے لکھا کہ یہ علی کا کمال تھوڑی تھا، علی ابن ابی طالب کا کمال تھوڑی تھا کہ اتنے سکون سے سو گئے، وہ تو نبی نے چونکہ کہہ دیا تھا علی ابن ابی طالب سے کہ کل آپ کو میری امانتوں کو واپس کرنا ہے، اسی سے علی نے اندازہ لگا لیا کہ میری جان محفوظ رہنے والی ہے، اسی سے علی ابن ابی طالب نے اندازہ لگا لیا۔ اور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، لیکن ایک بات تو طے ہو گئی کہ نبی کی بات پہ یقین کس کو تھا، ہے کہ نہیں؟ ایک بات تو کنفرم ہو گئی کہ نبی نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری جان محفوظ ہے، نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم سلامت، کچھ نہیں کہا نبی نے، بس اتنا کہا کہ کل تمہیں میری امانتوں کو واپس کرنا ہے۔ اس جملے سے علی نے سمجھ لیا کہ میں محفوظ ہوں، میری جان محفوظ رہے گی، تو نبی کی بات پہ یقین کس کو تھا؟ غور کیجئے گا، یہ ایمان کا منظر ہے۔ ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، ہر شے اپنی ضد سے۔ اسی واقعے میں ایک ایمان کا تذکرہ ہے تو دوسرے بے ایمانی کا ذکر بھی ہے۔ ذرا سا اسی واقعے کو فارورڈ کیجئے اور آئیے قارئ سور تک، غور فرمائیے گا، نبی کہہ رہے ہیں کہ میری جان بھی محفوظ، تمہاری جان بھی محفوظ، پھر بھی روئے چلے جا رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تاریخ ہے، ہمیں چھیڑا جائے گا تو بہرحال سوز پہ چوٹ جو پڑتی ہے تو بج اٹھتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ نہیں غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، ابھی میں پڑھ رہا تھا اتفاق سے یہی جملہ دکھائی دے گیا، آپ غور فرما رہے ہیں؟ آپ تو یہ ایک جملہ کہا گیا کہ نہیں، اچھا پھر اس کے بعد اس کی توجیہ ہے کہ نبی کہہ رہے کہ نہیں میں بھی محفوظ ہوں، تمہاری جان بھی محفوظ ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، اللہ ہمارا محافظ ہے۔ لیکن اس کے باوجود، نبی کے سمجھانے کے باوجود، اب ایک چیز کہلاتی ہے رفوگر، رفوگر باتوں کے بھی رفوگر ہوتے ہیں۔ بادشاہ اس زمانے میں جو بادشاہ ہوتے تھے
ان کا ایک اصول تھا کہ کچھ لوگ اس طریقے کے حاضر جواب قسم کے افراد، بولتے ہوئے افراد اپنے ساتھ رکھتے، تو کچھ بھی اگر زبان سے غلط بھی نکل جائے تو یہ اس کو ایسا رفو کرتے تھے کہ غلط نہیں نکلا، یہ مقصد تھا ان کے کہنے کا، اس لیے رکھے جاتے تھے۔ توجہ رکھیے گا۔ تو میرا سوال یہ کہ بات ہی کیوں ایسی کرو کہ جس کو رفو کرنا پڑے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر، ہے کہ نہیں؟ تو اس کا مطلب یہ کہ بات کہنے والے سے زیادہ عالم ہو گیا کون؟ رفوگر۔ روئے وہاں پہ اب علماء نے جو توجیہ کرنی شروع کر، جناب وہ آپ سمجھے نہیں، وہ جان کے خطرے سے نہیں روئے تھے، ان کو اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، وہ تو یہ سوچ کے رو رہے تھے کہ اگر خدا نہ خواستہ دشمن اندر آ گئے تو نبی کا کیا ہوگا۔ ان کے رونے کا سبب یہ تھا کہ وہ یہ سوچ کے رو رہے تھے۔ ہوتا ہے نا کبھی کبھی کہ اگر حادثے سے انسان بچ جائے تو بھی انسان دہل جاتا ہے، تھوڑی دیر بیٹھ کر کے سوچتا ہے کہ اگر یہ نہ ہوا ہوتا تو بتاؤ ہمارا کیا ہوتا، تو کبھی کبھی آنکھوں سے آنسو بھی نکل جاتے ہیں۔ تو یہ جو رونے کا سبب یہی تھا کہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اگر دشمن آ گئے ہوتے، اللہ نے حفاظت کا انتظام نہ کیا ہوتا اور دشمن آ گئے ہوتے، اتنی دور کی سوچ لی، تو نبی کا ہوتا کیا؟ تو حقیقتاً وہ اپنی موت کا سوچ کے نہیں رو رہے تھے، بلکہ نبی کی شہادت کا سوچ کے رو رہے تھے۔ میں نے کہا عجیب انصاف ہے تاریخ کا، نبی کی شہادت کا سوچ کے روئے تو عبادت، نبی کے نواسے پہ کی شہادت پہ گریا کرو تو بدعت۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر، ہے کہ نہیں؟ سوچ کے رویا جائے نبی کی شہادت تو عبادت ہے، وہ عبادت کر رہے تھے۔ اور نبی کی وفات کے اوپر، نبی کے نواسے کی شہادت کے اوپر اگر کوئی گریا کرے گا نہیں، بدعت ہے۔ غور کیجئے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ بس میں نے اپنی گفتگو کو ختم کر لیا۔ انشاءاللہ کل سے تفصیلی طور پہ انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو ہوگی، اگر خداوند عالم کی مدد شامل حال رہی اور اس کا ارادہ شامل حال رہا۔ اور فرمایا آپ تو اللہ خریدار ہے مومن سے مومنین کے نفسوں کا اور ان کے مال کا، کاہے کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ۔ اچھا خصوصیت بھی بیان کی ہے خدا نے کہ یہ کون لوگ ہیں، ہر آدمی اس میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں۔ یقتلون فیقتلون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہو بھی جاتے ہیں۔ اس آیت کا مصداق کربلا کے علاوہ کہیں اور نظر نہیں آ سکتا۔ تنہا ایک مارکہ کربلا ہے کہ جہاں یہ منظر دیکھنے کو آپ کو ملے گا کہ جنہوں نے اللہ سے سودا کیا ہے، اپنی جان کا بھی اور اپنے مال کا بھی، اور اس عنوان سے کہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے قتل کیا بھی ہے اور قتل ہو بھی گئے، شہید ہو بھی گئے۔ بس میں آ گیا اس منزل تک کہ جس منزل تک میں آپ کو لے کر کے آنا چاہتا تھا۔ سفر کا مہینہ چل رہا ہے، امام حسین کی شہادت کو ہوئے 25 دن 30 دن کا عرصہ بیتنے والا ہے، لیکن عزیزان گرامی ستم یہ ہے کہ اہل بیت کی مصیبتوں میں کمی نہیں آ رہی ہے۔ اس کے بعد کے جو مرحلے تھے، واقعات کربلا کے بعد کے، عاشور کے بعد کی جو مصیبتیں ہیں وہ ایسی ہیں کہ اس کو سمجھا جا سکتا ہے تو چوتھے امام کی زبان سے، کہ جب سامنے والا امام سے سوال کرتا ہے مولا سب سے زیادہ مصیبتیں آپ پہ کہاں پڑی، تو امام کربلا کا ذکر نہیں کرتے، امام علی اکبر کے سینے پہ برچھی کا پھل لگنے کا ذکر نہیں کرتے، قاسم کا لاشا پامال ہونے کا تذکرہ نہیں کرتے، علی اصغر کے گلے پہ تیر لگنے کا بیان نہیں فرماتے، بلکہ آواز دیتے ہیں الشام الشام الشام۔ جو مصیبتیں ہم پہ شام کے بازار میں پڑیں، ویسی مصیبتیں ہم پہ کہیں نہیں پڑیں۔ کہنے والے نے کہا مولا کب تک روئیے گا، کب تک گریا کیجیے گا، کب تک آنسو بہائیے گا؟ امام نے جواب دیا بھائی تو نے انصاف نہیں کیا، یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک یوسف جدا ہوا،
اتنا روئے کہ آنکھوں کی پتلیاں سفید پڑ گئیں. میں نے کربلا کے میدان میں 72 یوسف کھوئے ہیں. کہا مولا شہادت آپ کے خانوادے کی میراث ہے، مولا شہادت آپ کے خانوادے کی عزت ہے. آواز دی بے شک تو نے صحیح کہا کہ شہادت ہمارے خانوادے کی میراث ہے، لیکن بھائی کیا یہ بھی ہمارے خانوادے کی میراث ہے کہ ہماری ماؤں اور بہنوں کے سروں سے چادر چھینی جائے، ان کو دیار بدیار بے مقنع و چادر پھرایا جائے؟ منادی ندا دے حاضی سبایا من بنات رسول اللہ. اے تماشا دیکھنے والوں آؤ تماشا دیکھو، دیکھو یہ رسول کی بہو بیٹیاں ہیں جنہیں ہم قیدی بنا کے لائیں. کہ یہ بھی ہماری میراث ہے. ہاں عزیزان گرامی، کچھ ایسی ہی مصیبت تھی شام کے بازار میں. لا کے یزید کے دربار میں، آخری منظر اور آپ کی زحمت تمام، یزید کے دربار میں یہ قافلہ کھڑا کیا گیا. 700 کرسی نشینوں کا مجمع ہے. یہ بیوی عالم یہ ہے کہ ایک رسن ہے اور 12 گلے ہیں. بیمار امام، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، گلے میں خاردار توق. یزید پہچان نہ سکا کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جنہیں قیدی شمر بنا کے لایا ہے. آواز دی اے شمر یہ کون لوگ ہیں کہ جنہیں تو قید کر کے لایا ہے. آواز دی اے یزید تو نے نہ پہچانا؟ ارے یہ رسول کے گھرانے والے ہیں، یہ حسین کے اہل حرم ہے کہ جنہیں ہم قیدی بنا کے لائے ہیں. کہ میں انہیں پہچان نہیں پا رہا ہوں. شمر آواز دیتا ہے یزید دیکھ میں تعارف کرواتا ہوں ایک ایک کا. شمر آگے بڑھا، ایک ایک کا تعارف کرواتا ہے. اے یزید دیکھ یہ رقیہ ہیں، اے یزید دیکھ یہ رباب ہیں، اے یزید دیکھ یہ ام فروا ہیں، اے یزید دیکھ یہ ام لیلا ہیں. ایک ایک کا تعارف کراتے کراتے دفتر شمر آواز دیتا ہے یزید دیکھ یہ حسین کی ماجائی بہن زینب ہے. زینب کا نام شمر کی زبان پہ آیا اور ایک مرتبہ یزید متوجہ ہوتا ہے کیا وہی زینب کہ جو حسین کی ماجائی تھی، کہ جو علی کی بیٹی ہے؟ کہا وہی زینب. یزید نے آواز دی اے شمر ان بیویوں کو زینب کے پاس سے ہٹا دے. یزید ان سے 2 کلام بات کرنا چاہتا ہے. سوچو زینب کے دل پہ کیا بیتی ہوگی. شمر تازیانہ لہراتا ہوا چلا، ایک ایک بیوی کو یہ جناب زینب کے پاس سے ہٹانے لگا. جب سب کو ہٹا دیا ایک مرتبہ فضہ کی طرف آگے بڑھا. فضہ آگے آ گئی کہ نہیں میں نے شہزادی کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑا، میں شہزادی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی. یزید نے آواز دی اے شمر کیا دیکھتا ہے؟ تازیانہ لگا کے فضہ کو زینب کے پاس سے ہٹا دے. عزیزو یہ سننا تھا کہ مخاطب ہوئی فضہ ان 200 حبشیوں کی جانب کہ جو یزید کے تخت کے پیچھے ننگی تلواریں لیے ہوئے کھڑے تھے. اے میرے قبیلے والوں تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا کہ تمہارے گھر کی اور قبیلے کی عورت پہ تازیانہ اٹھایا جائے اور تم کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہو. لو عزیزو 200 تلواریں یزید کے سامنے آ گئی. اے یزید شمر کو روک لے ورنہ تیرا دربار خون سے رنگین ہو جائے گا. عزیزو شمر کو تو روک لیا گیا. عجب نہیں کہ زینب نے ترائی کا رخ کر کے آواز دیو اے بھیا عباس ایک کنیز کو بچانے کے لیے 200 تلواریں. لیکن آئے زینب انا للہ و انا الیہ راجعون. فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق أئمة التسعة الطاهرين من ذرية حسين عليه السلام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. الہی تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا تمام مومن و مومنات کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرما.
الہی تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا جو افراد مقروض ہیں ان کا قرض ادا فرما۔ الہی تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا بہت سے لوگ ہیں کہ جو مریض ہیں اور آپ حضرات سے شفا کے لیے دعا کے لیے آپ حضرات سے گزارش کی ہے۔ خداوند عالم چوتھے امام کے صدقے میں ان کو صحت و عافیت و سلامتی اور ہر مرض سے شفا عطا فرما۔ الہی تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا تمام مومن و مومنات جہاں کہیں بھی دنیا میں ہوں ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ الہی تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا کہ ہماری اس چھوٹی سی اور مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ الہی تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا کہ ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور خصوصاً کہ جب وہ آئیں تو ہم ان کے اعوان و انصار میں ہمیں شمار کرنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع